السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک سیریز کے اس ویڈیو میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ تراویح کی بات آئے گی۔ ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ تراویح کی نماز سارے گزشتہ گناہوں، صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ رمضان میں تراویح یا قیام رمضان باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل ہی کا دوسرا نام ہے۔ دوسرے دنوں میں ہم جو تہجد پڑھتے ہیں یا رات کی نماز پڑھتے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں، اسی کا دوسرا نام رمضان میں تراویح ہو جاتا ہے۔ کوئی الگ سے تراویح کی نماز نہیں ہے یا الگ سے تہجد نہیں ہے۔ غیر رمضان میں نماز تہجد کی بنسبت رمضان میں تراویح کا قیام کچھ تاکیدی اور زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ تراویح کی نماز جو مسنون رکعتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، وہ 8 ہے۔ 8 رکعت پلس 3 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر، اس طرح سے 11 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ ورنہ اس کے علاوہ نفل نماز ہے، جتنی انسان جتنا چاہے پڑھ لے، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میرے سامنے ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل فرض صیام رمضان، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور قیام کا طریقہ بھی تمہارے لیے اس نے جاری کر دیا ہے۔ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیام کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا ہے، رمضان کے روزوں کو بھی فرض کر دیا ہے، لہٰذا رمضان کے دنوں میں جو روزہ رکھے اور رمضان کی راتوں میں جو قیام کرے، ایمان کے ساتھ اور اللہ سے توقع اور اس کی امیدوں کو بر لاتے ہوئے، امیدوں پر ایمان رکھتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، ثواب کی امید سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے اسی طرح سے نکل جائے گا جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن تھا۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ امام احمد، امام نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اور صحیح حدیث ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ بڑی فضیلت کی حامل ہے یہ رکعتیں، جو چند رکعتیں ہم رات میں قیام کے طور پر پڑھتے ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی۔ فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 رواہ البخاری۔ امام بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ انہوں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کیسی ہوتی تھی، آپ کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی رمضان میں۔ تو اماں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، کبھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 11 رکعت تعداد رکعتوں کی مطلوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوالٹی مطلوب ہے، کوانٹیٹی مطلوب نہیں ہے کہ آپ 40 رکعت پڑھ لیں، 50 رکعت پڑھ لیں۔ آپ کس طرح پڑھتے ہیں؟ اٹھ بیٹھ والی نماز اللہ تعالیٰ کو درکار ہی نہیں ہے۔ تو لمبا قیام ہو، لمبا رکوع ہو، لمبے سجدے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، جو سب سے قریبی شخصیت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتی ہیں کہ 4 رکعت آپ پڑھتے تھے اس طرح سے کہ اس کے حسن کے بارے میں اور اس کے لمبے قیام کے بارے میں تم پوچھو ہی مت۔ اتنا بہترین نماز ہوتی تھی، اتنی لمبی نماز ہوتی تھی کہ تم پوچھو ہی نہیں۔ یہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ ثم یصلی 4، پھر 4 پڑھتے تھے، اور پھر اس کی بھی اچھائی اور لمبائی کے بارے میں مت پوچھو کہ کتنی لمبی ہوتی تھی اور کتنی حسین نماز ہوتی تھی، اور پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت، تراویح کی کیفیت، رمضان کی نمازوں کی کیفیت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بیان فرمائی اس حدیث میں۔ یہ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک، جس وقت سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس وقت تک باقی رہتا ہے۔ بہتر ہے کہ آخر رات میں پڑھی جائے۔ اگر ہم اس پر قادر ہیں تو، اس کی صلاحیت رکھتے ہیں تو تراویح کی نماز دو دو رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ اس میں جو حدیث میں 4 رکعت کی بات کہی گئی ہے، یعنی 4 رکعت، اما عائشہ نے آدھا بانٹ دیا کہ 4 رکعت پڑھتے تھے، تھوڑی دیر ترویحہ کرتے تھے، استراحت کرتے تھے، پھر 4 رکعت، اس طرح سے اس کو بانٹا ہے، ورنہ 2 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ وطر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے، یعنی 3 رکعت جو وطر ہم پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیں گے اور پھر تیسری رکعت الگ سے پڑھیں گے 1 رکعت۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے میرے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء الی الفجر 11 رکعۃ، کہ عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد سے لے کر فجر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یسلم من کل رکعتین، ہر 2 رکعت پر نماز سلام پھیرتے تھے اور 1 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ 1 رکعت وطر، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صرف 3 دن تراویح باجماعت پڑھائی ہے، صرف 3 دن باجماعت تراویح پڑھائی ہے، جو آپ آئندہ ویڈیو میں جانیں گے، سنیں گے، اور تراویح کے سلسلے میں اور کچھ لمبی بات ہوگی۔ حضرات گرامی، رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ رمضان کی برکتوں کا فائدہ اٹھائیے، اس کے دن کی فضیلتوں کو لوٹیے اور اس کی رات کی برکتوں کو بھی مت چھوڑیے۔ اپنے گھروں میں باقی رہیے، اپنے گھروں میں عبادتیں کیجیے، نمازیں ادا کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب سے اور اس کائنات سے، اس وبا اور اس بیماری سے ہم سب کو خالی کر دے اور ہم سب کو اس سے نجات دے دے۔ حضرات گرامی، آؤ نبی کی نماز سیکھیں کے ذریعے نماز جانیے نبی کی، اور اس میں رمضان کے روزوں کو سیکھیے رمضان مبارک کی سیریز میں، اور زکوٰۃ سیریز چل رہا ہے، اس میں آپ زکوٰۃ سے متعلق احکام جانیے۔ بات لمبی ہو گئی، آئندہ ویڈیو میں تراویح اور سیکھیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اس کو شیئر کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔